السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کا ایک اور بہترین ایپیسوڈ۔ ہمیشہ کی طرح ہمارا آج کا بھی جو موضوع ہے نہ صرف سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرے گا بلکہ بہت ساری پازیٹیوٹی پھیلانے کا بھی باعث بنے گا۔ ہمارا آج کا جو موضوع رہنے والا ہے بہت امپورٹنٹ ہے، خاندان کی اہمیت پر ہم بات کریں گے، گھر بسانا اور گھر بسانے کے لیے کون سے فیکٹرز اور کون سے لوگ امپورٹنٹ اور نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں ہمارا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم جن کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی کہیں نہ کہیں کلپریٹس کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ہماری جو ایک فیملی سسٹم ہے، ایک فیملی یونٹ ہے، اس کو بریک کرنے کے لیے۔ اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی معزز گیسٹ موجود ہیں، ان سے ملوانے سے پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، وعلیکم السلام۔ اور جو آج کی ہماری گیسٹ ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اگر آپ نے یہ ابھی آپ لائیو سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو مہربانی فرما کے جو پہلے سے ہمارے پروگرام ریکارڈڈ ہیں ان کے ریکارڈ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، انہیں ضرور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ آج کی جو ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ کسی کہہ لیجیے نعمت سے کم نہیں ہے، اس حوالے سے کہ اس وقت یہ دنیا میں ایک کرائسس پیدا ہو رہا ہے، ایک ایسا کرائسس جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اتنا بڑا کرائسس ہے، دنیا کا دھیان ہی اس طرف نہیں ہے، اور اس پہ بہت سا کام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو سب سننے والے ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ایک خیر کا کام آج میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو ایک سوشل فیبرک سوسائٹی کی خراب ہو رہی ہے، بالخصوص پاکستانی سوسائٹی کی، اور یہ جو الفا جنریشن آئی ہے اور یہ جو ساری نئی نسلیں آ رہی ہیں، ان کے جو چیلنج ہیں ان کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں، اور یہ پروگرام بالخصوص والدین کے لیے سننا، جو فیملی کے سربراہ ہیں ان کے لیے سننا، اور جو سوسائٹی کے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ تو کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ جو ہماری آج کی گیسٹ ہیں میں ہمیشہ انہیں ایک آئیکونک رول ماڈل کے طور پہ دیکھتا ہوں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ زندگی کے بے شمار ایسے شعبے ہیں میں ان سے مشاورت کرتا ہوں، چپ کر کے میں گائیڈنس بھی لے لیتا ہوں کہ مجھے ذرا بتا دیجئے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، اور ان کی ایک اللہ کی ایسی کو کرم نوازی ان پہ ہے۔ ہمیشہ جو بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں، رومی کہتا ہے کہ سادہ سا کلیہ پار لگنے کا، کہیں پہنچنے کا، کہ جس پہ اللہ کا کرم ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اور میرا یہ کامل یقین ہے کہ میڈم سباحت رفیق کے اوپر کو اللہ کا خاص کرم ہے، اور اس کرم کی وجہ سے بڑی دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے پروگرام کرنا ہے، لیکن یہ اشارہ دے دوں کہ بڑے ایسے کام ہیں خیر کے جس میں خاموشی کے ساتھ میڈم شامل ہو جاتی ہیں، اور اس کا ریکارڈ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات ہمیں ہلکی سی اسمیل آ جاتی ہے، خوشبو آتی ہے بلکہ، کہ یہ خیر کا کام بھی میڈم کر رہی ہیں۔ تو آج کی گیسٹ جو ہیں وہ میڈم سباحت رفیق ہیں، آپ پروگرام کو آگے لے کر چلیے۔ کرتے ہیں ہمارے ساتھ مسز سباحت رفیق صاحبہ موجود ہیں، جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، مینٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سوشل اینڈ پبلک اسپیکر بھی ہیں۔ ایک بار پھر ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ میں ہمیشہ کی طرح پہلے اپنی کم علمی کا اعتراف کروں، اور یہ بھی کہ آپ اتنی جو تعریف کرتے ہیں میں اس کے قابل نہیں ہوں، مگر آپ کے الفاظ کا بہت شکریہ، میری اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ خود ماشاءاللہ معاشرے میں لوگوں کی رہنمائی اور خیر کا باعث ہیں، تو ہم لوگ بہت ہی اس کے سامنے چھوٹا سا درجہ رکھتے ہیں۔ اٹ از سو مچ نیڈیڈ کہ ماشاءاللہ دو بہت ہی پازیٹیو سولز جو ہیں وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، تو میرے پاس تو بہت ایک وہ ایک اب آپ نے ڈرنا نہیں ہے، میں کہتا کلامی دو روحیں اگر ایک کمرے میں ہوں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، تو آپ نے جو خیر کا کام کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ شوز ہوتے ہیں جن میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں اور ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں یہی چاہوں گی سباحت صاحبہ، سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ بنیادی طور پر گھر ہے کیا، اور گھر کی اصل اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف دیواریں ہیں یا احساسات اور جذبات کو کمپوز اور کام رکھنے کی ایک جگہ ہے؟ گھر جو ہے وہ بنیادی جز ہے، جیسے قومیں جو ہیں وہ پالیسی سے نہیں انسانوں سے بنتی ہیں، اور یہ انسان جو ہیں یہ تنہائی میں نہیں گھر سے بنتے ہیں، تو گھر وہ جز ہے جس سے قومیں بنتی ہیں۔ آپ سقراط کی کتاب لے لیں، ریپبلک لے لیں، ایرسٹوٹل کی کتاب لے لیں، ابن خلدون کی لے لیں، ہر ایک کے اندر جو بنیادی جز ہے جس سے کوئی بھی قوم بنتی ہے وہ بنیادی جز ایک گھر ہے۔ اور گھر بنانا جو ہے یہ ایک بڑا فطری سا عمل ہے، چھوٹے سے چھوٹا پرندہ بھی اپنا گھونسلہ اتنے ہی شوق سے بناتا ہے، چونٹی ہے وہ اپنی اینٹ ہل بناتی ہے۔ تو قدرت کے نظام کے اندر جب تک ایک معاشرہ نہیں بنتا، اور اس معاشرے کا جو بنیادی جز ہے وہ ایک گھر ہے، جب تک وہ ہے نہیں تو انسانیت کوئی چیز نہیں ہے۔
اور دنیا کا پورا طرز زندگی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہو جاتا ہے جب یہ بنیادی جز جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو خاندان کا ہونا، فیملی کا ہونا، یہی وہ بنیادی چیز ہے جس سے آپ پورا کا پورا جو ہے نیشن بلڈ کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ صاحب، میں چاہوں گی آپ اس پر ضرور اپنا انپٹ دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ صرف اینٹیں ہیں، دیواریں ہیں، کوئی ایک آدھ انسان وہاں پر ہوگا تو وہ گھر آنا ہے. گھر کس سے ہوتا ہے؟ گھر کن لوگوں سے ہوتا ہے اور وہ کیوں ضروری ہیں؟ اچھا، مجھے نا ایک پوئم یاد آ گئی ہے، مجھے جو یاد نہیں ہے لیکن اس کا کہہ لیجیے جو کرکس ہے وہ یاد ہے. اور یہ میں نے زمانہ طالب علمی میں جب میں یونیورسٹی پڑھ رہا تھا تو افتخار عارف صاحب بڑے محترم ہیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. کبھی کسوٹی پروگرام بھی ہم دیکھتے رہے اور افتخار عارف صاحب ماشاءاللہ سے ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو اسکالر ہونے کے ساتھ، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی لک بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اسکالر والی بنائی ہے. یعنی ان کو اگر کبھی آپ ان کے پکچر کو بھی دیکھیں نا تو یہ ہماری ٹیم اس میں ایڈ کر دیں گی ان کی پکچر کو. تو ان کی ایک نظم ہے، جو نظم جس کا تھیم یہ ہے کہ جو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ کو کہ اللہ میرے جو مکان ہے نا اس کو گھر کر دے. مکان تو ہے یہ، یعنی اس میں گارا ہے، اس میں دیواریں ہیں، اس میں سیمنٹ ہے، اس میں چھت ہے، اس میں سامان پڑا ہوا ہے، لیکن اس سارے مکان کو گھر کرنے کے لیے نا کو اللہ کا فضل چاہیے. تو اللہ کا جو بڑا فضل ہے نا، میں بڑی مشکل سے یہ سمجھ پایا ہوں، جس کو دنیا ورک لائف بیلنس کے کانسیپٹ کو کہتی ہے. میں پڑھاتے اور غلطیاں کرتے کرتے جو میں نے آخرکار سیکھا اور اس کو میں اپلائی بھی کرتا ہوں کہ جو زندگی ہے نا، اس زندگی میں کام ہے. کام میں زندگی نہیں پڑی ہوئی. دو دائرے ہیں نا جی، ایک دائرہ ہے جی زندگی کا دائرہ، اس زندگی کے بڑے سے دائرے کے اندر جو اس چوکھٹے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں کام ہے. لوگوں کے پاس کام کا دائرہ ہوتا ہے اور اس کام کے دائرے کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ اس میں چھوٹی سی زندگی پڑی ہوتی ہے. وہ جو زندگی جس کو میں نے کہا نا اس کو گھر کہتے ہیں. اور اس گھر کی نشانی میں بتا دوں سب سننے والوں کو، میڈم آپ اس کو انڈورس کیجئے گا کیونکہ مجھے یہ جملہ بڑا اچھا لگا ہے واصف علی واصف صاحب کا. وہ فرماتے ہیں کہ گھر سے سربراہ نکلا ہے، گھر کو فرق نہیں پڑا. وہ گھر وہ آیا ہے تو گھر کو فرق نہیں پڑا، تو وہ گھر بھی نہیں ہے اور سربراہ بھی نہیں ہے. کیا بات ہے، بہت بڑی کوئی بات. گیا ہے تب فرق پڑا اور کوئی آیا ہے تو فرق پڑا. اور میں اکثر کہتا ہوں اس کا تعلق اس لفافے کے ساتھ نہیں ہے جو ہم پھلوں کا اٹھا کے لاتے ہیں، اس کیک کے ساتھ نہیں ہے جو ہم لے کر آتے ہیں، وہ گفٹس نہیں ہے جو بچے انتظار کریں چاکلیٹس. اس کا تعلق اس رویے کے ساتھ ہے. جس رویے کا نام ہے یہاں گھر ہے. کیونکہ دیکھیں ہوٹل مکان بڑے ہیں، گھر کہیں کہیں ہیں، کوئی کوئی ہے. تو اس یونٹ پہ کہتے ہیں پوری سوسائٹی کی عمارت کھڑی ہے. جو پوری سوسائٹی ہے نا جی، اس کی ایک جو عمارت کھڑی ہے وہ اس ایک یونٹ پہ کھڑی ہے جس کو ہم گھر کہہ رہے ہیں. تو اس کی تو اہمیت سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. میں سبات جی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. ہم دیکھتے ہیں لوگ نا ان کی جو مادی ترقی ہے بہت زیادہ، یعنی مٹیریل گروتھ یہ ہے کہ گھر ہیں یعنی مکان ہی مکان ہے، پراپرٹی ہے، مال و اسباب بڑے ہیں، مال و متاع بڑا، بینک بیلنس ہے. میں ایک دفعہ نا جی سبات جی ایک ابو دھابی میں کسی گھر گیا جی، تو ان کے جو مینیجر تھے انہوں نے کہا جی آئیں آپ کو گاڑیاں دکھاتے ہیں. تو وہ نیچے لے گئے گیرج میں، اس میں اتنی گاڑیاں کھڑی تھیں، کیا لیمبرگینی اور کیا کہہ لیجیے ٹاپ کی دنیا کے سارے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آخری بار کب چلی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی صاحب کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو مئی کا منتھ تھا پچھلے سال کا. انہوں نے کہا جی لاسٹ ٹائم اکتوبر میں چلی ہیں، اس سے پچھلے سال، یعنی 6-8 ماہ سے گاڑی نہیں چلی. تو اکثر جگہوں پہ مکان ہے، مٹیریل ہے، اور وہ جو گھر جسے ہم کہہ رہے ہیں آج ہم نے ڈیفائن کیا وہ ممکن ہے. آپ تو ماشاءاللہ آپ کا بڑا کمال کا ایکسپوجر ہے. مدینہ شریف میں جا کے اگر ہم وہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خوبصورت سا وہ ایک مکان جس کو ہم کہتے ہیں، جو آخری شب و روز تھے آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس کا سائز کیا تھا وہ بھی ذرا بتائیے گا کہ دنیا کا آئیڈیل جو مکان تھا، جو گھر تھا، وہ کیا تھا. اور آج اتنے بڑے سائز کے مکان ہیں، گھر نہیں ہے. ایسا کیا ہے؟ شاہ جی بہت آپ نے خوبصورت بات کی ہے. گھر وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کو آئیڈینٹی ملتی ہے، جہاں سے انسان کو ویلیوز ملتی ہیں، اس کو ایک سینس آف بلانگنگ ملتی ہے. تو اگر وہ گھر ایک درسگاہ نہیں ہے اور اس گھر میں وہ برکت نہیں ہے تو گھر نہیں ہے. آپ نے سرکار دو عالم کے گھر کی بات کی، تو اگر سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، انہوں نے ایک میوزیم سا بالکل مسجد سے ملحقہ بنایا ہے. اس کے اندر انہوں نے پورا ریکریٹ کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو. اور یوں سمجھیے کہ اس وقت جو پورا شہر مدینہ تھا وہ آج مسجد نبوی ہے. تو اس کے اندر جو آپ کا گھر ہے بڑا چھوٹا سا ہے.
اور بڑا سادہ سا ہے 15 فٹ بائی سم تھنگ کا. اور اس کو جب میں نے دیکھا اور اس کی وہ پھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو بی بی عائشہ پاس رہتی تھیں. پھر جب والد ان کے وہاں آ گئے ان کے برابر تو پردہ ڈل گیا. جب پھر حضرت عمر آ گئے تو دیوار چنی. اور اس وہ چھوٹی سی جگہ سے حضرت عائشہ تدریس کا وہ کام کرتی رہیں اللہ کہ اگر آپ کے دین کے ماخذ جو ہیں قرآن حدیث اور سنت ہیں تو حدیث اور سنت کی اوتھینٹیکیشن، قرآن کی بھی آخری ویریفیکیشن، وہ چھوٹی سی پٹی اللہ اگر میں اور آپ کبھی اس میں رہنا چاہیں تو ہمیں لگے گا کہ جو آج کل ہم نے الفاظ پیدا کر لیے ہیں کہ میں کلاسٹروفوبک ہو گیا ہوں، یا بالکل چھوٹی سی پٹی ہے جہاں پر بی بی جو ہیں آخری دم تک مقیم رہیں. تو وہ گھر ہے جس کے اندر وہ روحیں آباد ہیں، جہاں سے آئیڈینٹی بھی آ رہی ہے، ویلیوز بھی آ رہی ہیں، سینس آف بلانگنگ بھی آ رہی ہے. اور وہ گھر جو ہے پوری اس گھر کے مکینوں کے لیے خیر کا باعث ہے اور پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک خیر کا فلاح کا راستہ بنتا ہے. تو جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بنیادی جز ایک گھر ہی ہے، اس گھر سے کتنے گھروں کی بھلائی ہوتی ہے، یہ بات ہے. اس سے زیادہ خوبصورت ایک اور بات مجھے لگتی ہے کہ گھر جو ہے اس کے اوپر لوگ پوزیسو ہوتے ہیں. اس سنگ و خشت کی چھوٹی سی جگہ پر سنگ و خشت نہ ہو، مٹی کا بھی ہو، تو آپ بڑے پوزیسو ہوتے ہیں. ایون چھوٹی سی چونٹیوں کا جو گھر ہے اس میں واریر اینٹس ہوتی ہیں جو کہ گھر کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں. چھوٹی سی جو بمبل بی کا جو ہائیو ہے اس کی بھی حفاظت کے لیے واریر اینٹس ہوتی ہیں. تو کیونکہ اب کہ مجھے مدینہ میں تھوڑا وقت زیادہ گزارنے کا اللہ نے سمجھتی ہوں کہ جن کا دیکھیں آپ کسی کے گھر ان کی اجازت کے بنا جا ہی نہیں سکتے. اگر ان کے گھر کے پاس رہنے کی جگہ ملی تو انہی کا بلاوا ہے اور انہی کا. تو مجھے یہ بلیسنگ ملی تو تھوڑا زیادہ وقت ملا تو میں نے بیٹھ کر یا کیا وہ وقت ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور مہاجر آئے اور آپ نے اپنا آدھے گھر جو ہے ان کو دے دیے. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہم سب باتیں کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست جو ہے دوبارہ قائم کی جائے، مگر مدینہ کی ریاست کی روح کیا ہے؟ مدینہ کی ریاست کی روح ہے قربانی. ایک قربانی شیئرنگ کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے شراکت، اور شراکت ایسی جس میں واپسی کی امید نہ ہو. کبھی بھی دنیا میں لوگوں پر برا وقت آتا ہے، لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں، بہت حد ہے ان کو کہتے ہیں یہ آپ کے لیے کیمپس لگے ہوئے اس میں بیٹھ جائیے. کبھی یہ کوئی بہت ہی بڑے دل کا ہوگا کہ خاندان کے اندر سے کوئی گاؤں سے شہر ہجرت کر کے آئے یا وائس ورثہ، تو کہیں گے یہ کمرہ آپ کو دے دیا. یہ کہیں مثال موجود نہیں ہے کہ آپ کا جو بھی اثاثہ ہو، قلیل ہو کثیر ہو، اس کو کہیں کہ ایک شخص ہے جسے میں جانتی نہیں ہوں، وہ آیا ہے اور مجھ سے کوئی یہ آدھا آپ کا ہے. تو سچ بات یہ ہے کہ ہمیں فزیکلی دلوں میں ریاست مدینہ چاہیے. یہ وہ آئیڈیل گھر ہے، یہ وہ آئیڈیل ریاست ہے، یہ وہ آئیڈیل گھر ہے جس کے اوپر ہم آج معاشرہ بنانے لگے. تو یہ جو اتنا ہیجان، اتنا اضطراب، اتنی ڈپریشن، ہر طرح کی آپ باتیں سنتے ہیں. تو گھروں کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، دلوں کا بڑا ہونا ضروری ہے. اور ان دلوں میں ریاست مدینہ ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. جب آپ کے دلوں میں وہ ریاست آ جائے گی تو گھر خود بخود بن جائیں گے. اور آج کے معاشرے میں جس چیز کا فقدان ہے وہ قربانی ہے. ہم نے نا می فرسٹ ہے، می فرسٹ. مجھے اس سے کیا چاہیے، مجھے آج کی دنیا سے کیا چاہیے، یا میرے لیے کیا ہے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ میری اس میں سے میراث کیا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہم نے اگلی جنریشن سے بورو کیا ہے اور ان کے لیے میں نے کیا ترکہ چھوڑ کے جانا ہے. تو ہم نے نہ صرف ایک نیوکلیر فیملی اور جو ایک جوائنٹ فیملی ہے اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے لیک آف سیکریفائس کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، ابھی اگر ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہم رجحان دیکھ رہے ہیں گھر ٹوٹنے کا، طلاق کے بڑھنے کا، ہم اس وقت کیا انڈورس کر رہے ہیں؟ کیا ہم گھر بچانے کی طرف زور دینا چاہیے سوسائٹی کو اس وقت، یا پھر نئی شروعات پر ہمیں زور دینا چاہیے؟ بیکاز بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، گھر ٹوٹتے جا رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف دو میاں بیوی کی وجہ سے، بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں جو اس کی وجہ بن رہے ہیں. کیونکہ میاں بیوی رہیں گے تو ایک فیملی یونٹ آگے بڑھے گا.
دیکھیں میاں بیوی جو ہیں وہ معاشرے میں علیحدہ تو نہیں ہے. بالکل. میاں کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا کزن ہے, اس کا ایک براڈر سرکل ہے, اور عورت بھی جو ہے وہ ایک براڈر سرکل کا حصہ ہے. تو ان سارے سرکلز کے ملتے ہوئے کہیں نہ کہیں ضرور اونچ نیچ ہو جاتی ہے. مگر جو میں پہلے بات کری تھی قربانی, آپ کو سیکریفائس دے کر ہی گھر بنانا پڑے گا. اگر آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے اور آپ اس رشتے کا احترام نہیں کرتے, اگر میرے کوئی خونی رشتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے اندر کبھی تلاطم نہیں آئے گا. آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے, والدین سے, گرینڈ پیرنٹس سے جنریشنل گیپس ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور ہوتا ہے. اختلاف کا ہونا کوئی غیر صحت مند چیز نہیں ہے, مگر میں کبھی یہ نہیں سوچتی ہوں کہ یار میری مشکل ہو گئی تو میں نے اپنی امی بدل لینی ہے, یا میں نے اپنے والد بدل لینے ہیں, یا میرے بہن بھائی سے میری بات نہیں چل رہی تو میں کہیں سے نئے لے آؤں گی. تو ہم نے جو اس بہت پیارے رشتے کو, اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس ہے جس میں آپ نے ایک دوسرے کے کمیوں کی ستر پوشی کرنی ہے. بالکل. تو وہ رشتے کے اندر اگر آپ کے صبر نہیں ہے, اس میں آپ کے اندر عدم برداشت آ گئی ہے, اور اب آپ اس رشتے میں سیلف گریٹیفیکیشن میں زیادہ آ گئے ہیں کہ میرے لیے کیا. معاشرے میں ایک نرگسیت پسندی آ چکی ہے. بہت زیادہ. یہ جو نرگسیت پسندی ہے یہ بنیادی وجہ ہے عدم برداشت کی, صبر کے نہ ہونے کی, اور ہم بہت جلدی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے کہ بدل لیں. کیا آپ نے کبھی یہ عجلت اپنے والدین کے لیے دکھائی ہے؟ جو برداشت آپ کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے ہے اور جو محبت ہے, کیا اس کا چھوٹا سا حصہ آپ اپنے ساس سسر کے لیے نہیں نکال سکتے؟ جس عورت کے پاؤں تلے, اور ہو سکتا ہے بچیوں کو برا لگے میرا کہنا, جس عورت کے پاؤں تلے آپ کے خاوند کی جنت ہے, اف یو لو یور ہسبینڈ, اس سے پیار کرتے ہیں, تو آپ اس کی جنت کو کیوں کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں اپنی ایک چھوٹی سی جنت بنانے کے لیے؟ اور یہ بہت بڑا ریالٹی چیک ہے, اینڈ آئی گیس یہ ہونا بہت ضروری ہے. شاہ صاحب اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے سبھا صاحبہ نے اٹھایا ہے کہ اختلاف ہونا تو ایک فطری عمل ہے, لیکن اس کو پازیٹیولی یا ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اختلاف تو بڑی ایک عام سی چیز ہے. مجھے اجازت دیجیے, مجھے فنی بات یاد آ گئی تو میرے سے پھرا نہیں گیا, تو آپ دونوں نے مجھے یہ لبرٹی دی ہوئی ہے کہ میں بات کر سکوں. بالکل بالکل. ہمارے نا ایک استاد ہوتے تھے, اسکول لائف کی بات ہے, وہ کہنسن پتر جب میری گال نہیں سمجھ آئی تو میرا قصون تے سمجھ آئے گا. قصون کہتے ہیں مکے کو. اچھا, اب یہ جو بات سے قصون کا فاصلہ ہے نا, لوگوں کا یہ کم ہو گیا. یعنی وہ طریقہ کار جس سے بات کرنی ہے, وہ اختلاف جس کا اظہار کرنے کے 100 طریقے شاید موجود ہوں. میں دیکھتا ہوں نا دنیا میں کتابیں لکھی گئی ہیں, کانفلکٹ مینجمنٹ دنیا کا بڑا مضمون ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے, یہ سوسائٹی کے اندر بھی ہے, جہاں پولرائزیشن ہے وہاں تو بڑی بڑی فنڈنگز آتی ہیں کہ آپ اس شدت کو کم کیجئے, اس پولرائزیشن کو گھٹائیے اور بات چیت کیجئے. اور بات چیت کر کے, اور ہم یہ کوٹ بھی کرتے ہیں سارے لکھنے پڑھنے سوچنے والے لوگ, کہ دنیا کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ جنگ کے میدان میں نہیں, ٹیبل ٹاک پہ آخر کار ختم ہوئے. دنیا کے بڑے بڑے مسائل جو مصالحت ADR کی ساتھ ان کے سولوشنز جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو مجھے یہ لگتا ہے کہ بات چیت, چیلنج, اختلاف اور طریقہ کار کا نہ ہونا, یا اور آسان کروں, وہ جو ایڈورڈ ڈی بونو کا کانسیپٹ تھا نا 6 ہیڈس کا, بڑا پیارا کانسیپٹ تھا. وہ کہتا تھا کہ ہیلدی مائنڈ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں, ایک ہیلدی مائنڈ پرابلم سالور ہوتا ہے, اور جو اسٹک مائنڈ ہے, یعنی ایک ایسا بندہ جس کی پریکٹس ہی یہ ہے کہ قصون, صرف اس کے پاس قصون کی آپشن ہے, وہ کبھی بھی آپشنز پہ نہیں سوچے گا. تو انسان کو اللہ نے نا بڑا ایک کمال کا ایک فن دیا ہے کہ وہ آندھی کے سامنے کھڑا ہو کے اس نے حل ڈھونڈا ہے, اس نے زلزلے کے سامنے ایسی بلڈنگز بنائی ہیں, اس نے دنیا کے ہر چیلنج کے سامنے وہ بند باندھا ہے جس سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ کہ قید میں رہنا, جس کو اقبال نے کہہ دیا کہ یہ جو ساری مخلوقات ہیں نا یہ تقدیر کی پابند ہے. مومن جو ہے یعنی دراصل تو وہ ایک انسان ہے بیسیکلی, اس کے پاس تو آپشنز کی اتنی ورائٹی ہے سبات جی کہ وہ چاہے تو کسی بھی چیلنج کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سولوشنز کی طرف سوچنے لگ پڑتا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سولوشنز ہیں اور یہ جو ایک کریٹیوٹی ہے کہ نہیں یہ بھی حل ہے, یہ بھی حل ہے, یہ بھی حل ہے, یہ بھی حل ہے, اس کی طرف جانے کی بجائے ہمارے پاس فکس لاک روایت موجود ہے, ہمارے پاس بائسز ہیں, ہمارے پاس کچھ جمود ہے
جس کو توڑنے کی بڑی ضرورت ہے. میں میڈم آپ سے ایک پوچھنا چاہوں گا, اگر ہمارے پاس بریک پہ جانا ہے, ہم نے سوال میں چھوڑ دیتا ہوں, آپ بریک پہ چلے جائیں گے, اور تاکہ درمیان میں وقفے میں لوگ سوچتے رہیں کہ ہم نے بات کرنی. میڈم میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم بچوں کو اتنا کچھ سکھا رہے ہیں, آج کے بچوں کو, وہاں پہ ریلیشن شپ بھی کچھ سکھانے والی بات ہے, اور اس کے سکھانے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے میڈم کے ساتھ ہم اس موضوع پہ بریک کے بات کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اس سوال کا جواب سننے کے لیے اور اس شو کو دیکھتے رہنے کے لیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ پر جڑے رہیے. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں خاندان کی اہمیت کے بارے میں, جان رہے ہیں گھر بنانا اور گھر بسانا دونوں کتنا ضروری ہے, اس سب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کو, سوسائٹی کو, مینٹورس کو, پبلک سپیکرز کو کیا کرنا چاہیے جس سے ہم بچوں کی ٹریننگ ایسی کر سکیں کہ انہیں ان سب چیزوں کی اہمیت کے علاوہ ان سب کو آگے لے کر بڑھنے کی صلاحیت بھی آ جائے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ابیرہ, اس میں شاہ جی کا سوال جہاں تک میں سمجھی وہ کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے ہے کہ فیملی کے اندر. تو کانفلکٹ ریزولوشن کا جو بنیادی جو گود ہے وہ گھر ہے. میں آپ کو ایک ایسے اگزامپل دیتی ہوں, دس از ایز این ایجوکیشنسٹ, کیونکہ ہم لیٹس سے کہ ایک گھر میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یا گھر میں 3-4 بچے ہیں, آپ کا ٹی وی ایک جگہ لگا ہوا ہے. تو مجھے اپنے بچپن سے یہ یاد ہے کہ ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑتا تھا کہ 1 گھنٹہ دیکھنے کی اجازت تھی. تو آپ کو باقی بہن بھائیوں سے, اگر ماموں چچا جو بھی لوگ گھر میں موجود ہیں, تو آپ کو آپس میں ایک نیگوشیٹ کرنا پڑتا تھا ان اے ملٹی پیئر سیٹنگ, کیونکہ سب ہم عمر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی آپ کی ایک کلیدی صلاحیت ہے ان اے ورک پلیس اور ان دا ورلڈ, کہ آپ کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ اگر مجھے یہ دیکھنا ہے تو آپ کنسنسس کیسے ڈرائیو کرتے ہیں. تو گھروں میں افراد کا ہونا اور ان کے علیحدہ علیحدہ خانے نہ ہونا, اس میں اتنی بڑی تربیت ہے. دیکھیں شیر کا جو بچہ ہے, میملز جو ہیں وہ ہمیشہ وہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں بچے نا, یعنی کہ لٹرس میں پیدا ہوتے ہیں, اور وہ بچے آپس میں ایک دوسرے سے کھیل کے, شیر کا بچہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں, کیونکہ شیر پنجہ مار کے سانس روکتا ہے. اگر شیر اپنے بھاری پنجے سے سکھائے گا تو وہ تو سکھانے والے کو مار دے گا. وہ بچے آپس میں کھیل کے عمل میں ایک دوسرے کا ان کو سینس آتی ہے کہ کتنا پاور کہاں لگانا ہے, کس سے کیا رد عمل آتا ہے. تو قدرت کے نظام میں لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہر طرح کی تربیت ہے. کیا بات, یہ بڑا اگین پانچ لائن ہے. یہ ویسے ریکارڈڈ ہسٹری کا جملہ ہے. اینتھروپولوجی یہ کہتی ہے انسان نے انسان سے زیادہ سیکھا ہے. انسان سے, اور اس کے اندر ایک پیئر سیٹنگ کا ہونا اور ایک ملٹی پیئر سیٹنگ ہونا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی میں آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن سیکھنی ہے, اسی میں آپ نے جسٹس کے پیمانے سیکھنے, کیونکہ جہاں کانفلکٹ اٹک جائے گا تو والدین یا جو گھر کے کوئی بڑے ہیں وہ اس کے اندر کیسے انصاف کریں گے. تو آپ یہاں سے ویلیو سسٹم دینا شروع کرتے ہیں. معاشرے کے بنانے میں چیزیں اہم کیا ہیں؟ کانفلکٹ ریزولوشن, ویلیو سسٹم وچ ڈرائیوز دیٹ. ان ویلیوز سے قانون سازی آتی ہے. گھروں میں آپ رولز بنا دیتے ہیں, یہ رول ہے, یہ رول ہے. وہ رول کتنے انصاف پر مبنی ہیں, کتنے مصلحت پر مبنی ہیں. تو آپ بحیثیت بچے جو ہیں اس گود میں, اس چھوٹے سے گہوارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں. اسی میں آپ سیکھتے ہیں کہ نیبرہڈ میں ساتھ رہنے کے کیا آداب ہیں. آپ کا نیبر بھی آپ کو آ کے بتا سکتا ہے کہ آپ نے, اب ہم نے معاشرے میں یہ کیا کہ ہم نے ایک حدود بنا دی. میرا بچہ, میں تربیت کر رہا ہوں, نہ دادا دادی بھی نہیں بول سکتے, نانا نانی نہیں بول سکتے, ماموں خالہ اور ہمسایوں کا تو بھول جائیے, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جو اب سقراط بن چکا ہے. ہم ری انوینٹ کرتے ہیں اپنے پیمانے, اپنے پیرائے. تو ہم نے تربیت کے اندر سے جو سب سے بنیادی جز تھا, دیکھیں گھر صرف میری اپنی دیوار نہیں ہے. ہم نے مدینہ کی بات کی تو وہ تو مٹی کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں جو ان سے ملحقہ دیواریں ہیں, وہاں سے بھی تربیت آ رہی ہے. کیا بات ہے. تو یہ جو ایک
آپ کا نیبرہڈ کا کانسیپٹ تھا وہ بھی ہم نے توڑ دیا, کیونکہ میرا پہلا گھر میرا اپنا چھوٹا سا آشیانہ ہے, اس کے ساتھ میرا نیبرہڈ ہے, اس کے آگے میرا قصبہ ہوگا, شہر ہوگا, ملک ہوگا, اور پھر گلوبل ولیج ہوگا. آپ اس چھوٹے سے جگہ سے وہ سارے آداب سیکھتے تھے. اب ہم نے گھروں کو بڑا تو کر لیا ہے مگر دوریاں بڑھا دی ہیں, فاصلے بڑھ چکے ہیں. میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں, میں شاہ جی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک فنی واقعہ بھی بتاؤں گی. ضرور ضرور ضرور. ٹھیک ہے. وہ فنی واقعہ اس طرح ہے کہ کچھ برس قبل میں یو ایس اے میں مسجد میں ایک لیکچر دینے گئی اسلامک فائنانس کا. تو اب وہ لیکچر بہت ہی خشک تھا مگر ایک 7-8 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے تھوڑا ترس بھی آیا کہ اس کے والدین اس کو زبردستی لے آئے ہیں. دیر واز نو وے کہ میں اتنے کہ اس کی بہرحال جب لیکچر ختم ہوا تو میں نے Q&A میں کہا کہ کوئی سوال ہے, اور میں نے غلطی کی, بچے کو کبھی نہیں مائک دینا چاہیے کہ تو بتا کیا سوال ہے. تو اس نے مجھ سے سوال, سب سے پہلے اس نے ہاتھ کھڑا کیا. تو میں نے کہا جی بیٹے بولے. کہنے لگا I didn't quite understand all that you were talking about. I just have one question. In Jannah how many dollars will I get? کہ جنت میں مجھ کو کتنے ڈالر ملیں گے؟ آپ فائنانس پہ بات کریں, ذرا میتھمیٹکس تو سیدھے کریں. بہت اعلیٰ. تو میں نے تھوڑا سا میں نے اسے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ جنت میں جو آپ کا دل چاہے گا وہ آپ کے لیے میسر ہے, تو لہٰذا آپ کو ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھی میں بڑی اسمارٹ ہوں, میں نے بڑا اچھا جواب دیا. بچہ جو تھا وہ میرا, ظاہر ہے کہ وہ جوانوں کا استاد ہوتا ہے, مطلب پیروں کا استاد ہوتا ہے جوان. تو اس بچے نے مجھے آگے سے کہا کہ میں فرینکلی نا آپ کے یہ جنت منت کے کانسیپٹ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. صحیح جی. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا یہ شہد, نہریں, پہاڑ, یہ سب جو آپ باتیں کرتے ہیں نا, میں تو آؤٹ ڈور ٹائپ آف بچہ ہی نہیں ہوں. میں تو جب بھی کیمپنگ کے جاتا ہوں آئی ہیٹ اٹ. تو مجھے تو آؤٹ ڈور تو چاہیے ہی نہیں. تو میں نے بھی سوچا, میں بھی بڑی بکرات ہوں, میں نے ان کو کہا دیکھیں بیٹے آپ کی جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کن ہی کہنا ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں دیکھیں سچ بات کیا ہے کہ میں تو پہلے ہی جنت میں رہتا ہوں, جو کچھ ہے نا میرے پاس آلریڈی ہے. اس زمانے میں وہ وی ایک گیم ہوتی تھی, یہ ہے پلے اسٹیشن بھی ہے, سب کچھ میرے پاس ہے. بس میرے گھر میں ایک انوئنگ کڈ بردر ہے, وہ چلا جاتا میں جنت میں ہوں. اچھا بچہ کہہ رہے ہیں یہ تو میں اس بات سے جو کہنا چاہ رہی ہوں, while it is funny but it is also a reflection on society as it exists today. تو ہمارے پاس کچھ اسکول تھے افریقہ میں, میں اس سے بات سے جوڑتی ہوں. تو ہم نے ایک گلوبل ولیج کے کانسیپٹ کے تحت یہ چاہا کہ سینوزے کے اسکول کے بچے سوال پوچھیں, اور ہمارے افریقہ میں جو اڈاپٹیڈ اسکول کے بچے ہیں وہ بھی انہی سوالوں کا جواب دیں, تو ہم تھاٹ پروسیس میں کنسنسس دیکھیں. پہلا سوال ہم نے پوچھا کہ آپ کو خوشی کیا دیتا ہے؟ شاہ جی 97% آف کڈز ان امریکہ نے اپنی ذاتی خوشی کی بات کی کہ مجھے کیا چاہیے, یہ کیا خوشی دے گا. 99% آف افریقن کڈز جو کینیا میں ہمارے اسکولس میں تھے, انہوں نے جس بھی چیز کی خواہش کی اس کی گلوبل یوز تھی. اگر کسی نے کہا کہ میرے پاس نا وہ کنویں کے پاس یہ ہو تو میں اپنی ماں کو پانی نہ لے جانا پڑے, یا یہ ہو تو ہم سب مل کر کھیلیں. کسی بچے کے ذہن میں یہ چیز تھی ہی نہیں کہ اس کو اکیلے, اس میں ایک حسرت بھی ہے, اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ مجھے اکیلے کو کھلونا ملے گا. تو حسرت کے پارٹ کو چھوڑ دیں, لیکن ایک جو سینس آف کمیونٹی ہے کہ کچھ بھی جو اس کو چاہیے اس سے, یا وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا تھا, یا اسکول میں, یا نیبرہڈ میں, یا اپنی ماں یا کسی کی. تو یہ جو انفرادیت کے سفر میں ہم نے ایک گم کر دیا ہے, ہم نے گم کر دیا ہے, ہم نے یہ اون کرنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ گلوبل ولیج جو ہے یہ میرا گھر ہے, یہ کرۂ ارض میرا گھر ہے. اگر میں اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتی ہوں تو ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کی عکاسی دیکھتے ہیں. ہم انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتے ہیں, گھر صاف رکھتے ہیں, محلہ گندا کر دیتے ہیں, گھر کا کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتی ہی نہیں ہوں کہ وہ باہر بھی میرا گھر ہی ہے. تو یہ جو گھر کی ڈیفینیشن, تو یہ جو بریک اپ ہے نا, میں سمجھتی ہوں یہ معاشرے میں جو ایک نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر آ گیا ہے انڈیویجولزم کا. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ اپنی انفرادیت کھول دیں. اقبال کہتے ہیں جاوید نامہ کے اینڈ میں جو آخری بات, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے, ان سے ہی انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں گو ود دا کیراوین اینڈ بی دا کیراوین. یہ کتنی بڑی بات ہے اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں کہ اپنی ذات میں کاروان بھی رہو اور کاروان کے ساتھ بھی چلو, میرے کاروان بھی بنو اور کاروان کے ساتھ بھی چلو. تو یہ جو اتنی گہری سوچ ہے,
تو یہاں سے آپ کی وہ ڈیفینیشن نکلتی ہے گھر کی جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں. اب میرے کاروان بننے کے لیے کچھ اسلوب ہے اور کاروان کا حصہ بننے کے اسلوب. ٹھیک جی. ہم نے وہ اسلوب کھو دیے ہیں جو ہم نے قربانی کا ذکر, صبر کا ذکر, مفاہمت کا اور یہ جاننا کہ اجتماعی گڈ میں میرا پرسنل گڈ ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ میرا گڈ کیا ہے, میرے لیے کیا ہے. پرسوٹ آف ہیپینس فار سیلف آ چکی ہے. اس کی انتہا آپ مغربی معاشرے میں شاہ جی اس چیز میں دیکھیں گے, اور آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہوگا. ویسٹ میں ایک کانسیپٹ ہے ریورس مارگیج کا. اچھا جی. تو میں بحیثیت پیرنٹ, بچوں کو تو چھوڑ دیجئے, میں بحیثیت میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے ترکے میں اپنی اگلی نسل کے لیے کچھ نہیں چھوڑنا بھائی. ٹھیک جی. میری میڈیکل عمر بیسڈ آف آف پروبیبلٹی اتنی ہوگی تو میں انشورنس کے ساتھ کسی کے ساتھ لوگ جتنا اثاثہ ہے میں اپنی طبعی عمر میں گزار کے جاؤں گی, خرچ کر کے جاؤں گی. اینڈ آئی ول لیو اٹ اپ. میں ویکیشن کروں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی, لیکن میں کچھ اگلی نسل کے لیے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی. پیسے خود ہی کھا جانے, ساری کمائی اپنی خود ہی کھا جانے. تو آپ بتائیے جب یہ سوچ انفرادی ہو پھر وہ قوم پہ بھی وہی آ جاتی ہے. آپ سوشل سیکیورٹی کے سسٹم میں کہیں گے کہ مجھے آج سب کچھ دے دیجیے. میں وہ قوم کبھی بناؤں گی نہیں جو سوچے گی کہ آج سے 100 سال بعد بھی میرے گرینڈ چلڈرن کے لیے کیا ہوگا, یا میرے گریٹ گرینڈ, یا جو بنی نوع انسان کے گرینڈ چلڈرن ان کے لیے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ نارسزم اور پرسوٹ آف سیلف کے اندر اس کی انتہا یہ ہے کہ والدین, شکر ہے پاکستان میں ابھی یہ چیز نہیں آئی. اسی لیے جو آپ نے سوال پوچھا گھر بچانا کیوں ضروری ہے, وہ اس لیے ضروری ہے کہ جس معاشرے کی تقلید پہ ہم چل پڑے ہیں اس معاشرے کی تقلید کے آخر حد یہ ہے کہ ہم پاکستان میں تو 60% بزنس ہی فیملی بزنس ہوتی ہے جو موروثی چلتی ہے. آپ اس کو توڑ دیں گے. آپ اس فیملی یونٹ کا ویلیو دیکھیے, آپ کے $30 بلین ریمیٹنسز آتے ہیں باہر سے. کوئی غریب کسی کنٹینر میں کسی سخت جانی میں جان فشانی سے تکلیف کاٹ کے دھوپ اور اپنی زندگی پر یہ ہٹ لے کر کے وہ ہی از ناٹ لیونگ اٹ اپ, وہ اپنا سارا پیسہ واپس پاکستان بھیجتا ہے کہ اس کا فیملی خوش رہے. ٹھیک ہے, جب آپ معاشرے سے یہ قربانی نکال دیں گے اور وہ کہے گا کہ میں کنٹینر میں کیوں رہوں, میں یہاں پر ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں رہوں گا, I will live it up. شام کو پارٹی کروں گا, دن کو مشقت کروں گا, مجھے پیچھے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس سے سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی. ہم سوچتے یہ ہے کہ فیملی یونٹ امپورٹنٹ کیا ہے, ہم یہ نہیں جانتے کہ اس معاشرے کا فلسافیکل, لیگل, اکنامک, یعنی کہ معاشرتی, معاشی جو آپ کی فطری سوچ, دین, ہر چیز, کرائم. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسٹیٹسٹکس کی بات ہے کہ جو فیملی یونٹ انٹیکٹ ہوتا ہے اس میں لوگ جو ہیں یو آر 70% لیس لائکلی ٹو گو ان ٹو ڈرگ یوز. ٹھیک ہے, آپ کا جو کرائم ریٹ ہے جو اسٹیبل فیملی یونٹ سے آتا ہے ان میں 40% کم چانس ہے. اور وہ جو کرائم ان کے ہوتے بھی ہیں وہ وائلنٹ کرائمز نہیں ہوتے, وہ ایک دوسرے سے چوری ٹھگی کے, تو وہ اسٹیٹسٹک کو سکیو کر رہے ہیں. لیکن وائلنٹ کرائمز ان اے فیملی یونٹ جو اسٹیبل ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو کسی بھی نظر سے دیکھ لیں, گھر کا دوبارہ اسی طرح سے بحال ہونا جس کی ہم نے سب سے پہلے بات کی, جس کے اندر وہ تمام جو ویلیوز ہیں وہ موجود ہیں, وہ آئیڈینٹی موجود ہے, وہ اقدار موجود ہیں, وہ اس معاشرے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی ہماری گفتگو کا جو سلسلہ ہے اسی طرح سے جاری رہنے والا ہے, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वेस्ट के हवाले से और उन सारी तहजीबों के हवाले से जो इंडिविजुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं. लेकिन उसी हवाले से मैं चाहूँगी आप दोनों से ही मेरा सवाल है, शाह साहब से भी और सबाहत साहिबा से भी, कि इन सब के बावजूद हम क्यों समझते हैं कि वेस्ट या कोई भी ऐसा माशरा जहाँ पे इंडिविजुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है वो हमसे ज़्यादा कामयाब है. ऐसा क्यों है और ये क्यों डिफरेंशिएट हम नहीं कर पा रहे हैं कामयाबी और तरक्की को? अच्छा, मैं चाहूँगा कि इसका जवाब मैडम दे. वजह ये है कि गेस्ट मैडम है. अच्छा, मैं तो पंजाब में कहते हैं मैं तो मौजूद ही होना है. लेकिन मैं आप दोनों का जवाब चाहती हूँ इस पे, बिकॉज आप दोनों का इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और टीचिंग में पब्लिक नहीं, आप मैडम से जवाब लीजिए. बिल्कुल, फिर मैं आप कोई आखिरी कह लीजिए, शुरुआत आप कीजिए. कोई मिस होगी बात. वैसे इंशाल्लाह मैडम ने बिल्कुल स्क्रीन टाइम मैडम का है बेसिकली. ਅਸੀਂ ਤੇ डॉक्टर साहब होंदे ही. शाह जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें डॉक्टर बीरा बात ये है कि आप कामयाबी किसको कहते हैं. और अगर यही कामयाबी थी कि हम जिस्मानी तौर पे आज़ाद हो जाएं और हमारे जहन अभी तक जकड़े हों उनकी तकलीद में, तो फिर ये किस आज़ादी की हमने बात की. हमने क्या ये मुल्क इसलिए बनाया था कि हमने वेस्ट बनना है, या हमने ये इसलिए बनाया था क्योंकि हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी को, अपनी माशरत को वैल्यू करते थे और उसको यहाँ पर लेकर आना चाहते थे. बिल्कुल. तो वेस्ट में मैं क्योंकि बहुत अरसे रही हूँ, मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, मेरा घर वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. तो अगर उस घर में इतना सुकून होता तो मैं दोबारा अपने मुल्क में वापस ना आती. और मैं आपको उस सुकून के कुछ अज्जा बताती हूँ, क्योंकि देखें ज़िंदगी में अगर तो माली तौर पर जो मुस्तहकम होना है वो आप कामयाबी समझती हैं, तो फिर आपकी डेफिनेशन में एक गलती है. इसका मतलब है 1,24,000 पैगंबर जो थे वो तो नाकाम लोग थे, कि माली तौर पर तो वो मुस्तहकम नहीं थे. तमाम औलिया कराम जो हैं जिनकी हम तकलीद करना चाहते हैं, हम लोगों का तरीक़ तो फ़कीरी था, अमीरी था ही नहीं. क्या बात. मेरा तरीक़ अमीरी है, फ़कीरी नहीं. क्या बात. इकबाल के मानने वाले अगर मादियत परस्ती की तरफ चले गए हैं और वो माशरे में अखुवत को भूल गए हैं, माशरा वहाँ का माशरा इंडिविजुअल की दौलत की तरफ जाता है और वो एक बाइपोलर माशरा है. और उस माशरे के अंदर जो सम्राट हैं वो सब में बराबर नहीं जाते. वो एक ट्रिकल डाउन इकॉनमी को, ट्रिकल डाउन इकॉनमी फेल हो चुकी है. बिल्कुल. जब एक इकॉनमी बाइपोलर हो गई तो वो कभी तफरीक मिटती नहीं, वो खलीज बढ़ती जाती है. तो आपके बहैसियत यानी कि मिन हैसुल कौम और एज पेरेंट्स अहदाफ क्या हैं. अगर आपको ये बच्चे चाहिए जो कि इन योर फेस वालिदैन के साथ हैं, तो आप ज़रूर माशरे मगरिब की तकलीद करें, बड़े शौक़ से कीजिए. अगर दौलत जो है वो एक इंडिविजुअल अपार्टमेंट या इंडिविजुअल होम में एंजॉय करना है और वालिदैन को साल में 2 दफ़ा मिलना है, थैंक्स गिविंग पे मिलेंगे या क्रिसमस पे मिलेंगे, एक दफ़ा बीवी के वालिदैन के पास और एक दफ़ा जो है, और उसके अलावा मैं सारा साल अपनी अपनी वेकेशन करूँगा, एंजॉय करूँगा. बुढ़ापे में वालिदैन की, तो अगर आप इन चीज़ों को कामयाबी समझते हैं, वो यकीनन ऐसा है. देखें, बाँट के खाने में एक बरकत भी है और मुमकिन है कि कहीं आपको ये बजाय इसके कि मैं वेकेशन लूँ, मैं अपने वालिदैन के लिए कोई चीज़ कर दूँ. सुकून उसमें एक अलग तरह का होता है. आई डोंट थिंक दे एक्सपीरियंस दैट. सिर्फ वालिदैन के अलावा मैं अपने नेबरहुड के लिए कुछ कर सकती हूँ. आप यकीन जाने इस माशरे में मैंने बहुत दफ़ा देखा है अपनी आँखों से कि वो जिनके पास कुछ नहीं होता वो इतनी फराख दिली से शेयर करते हैं कि वो अमीर आदमी की मीरास ही नहीं है. कि ऐसी मिसालें नहीं वो मिलती. ऐसे दिल में दे. तो माशरे की जो ये आप जिसको कि आप कामयाबी कहते हैं, और उन माशरों की क्या कामयाबी है अगर उनमें एक फ़िरौनियत पैदा हो चुकी है. और जिस माशरे की तकलीद की आप बात कर रहे हैं, उनकी भी जब कामयाबी थी तो वो इस्लामी असूलों पर थी. अमेरिका के जब कामयाबी के दिन थे, अब अमेरिका का डिक्लाइन आ रहा है. एक जवाल की तरफ हम हैं. अनलेस वी डू समथिंग टू अरेस्ट द प्रॉब्लम. बिल क्लिंटन कहता है देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अमेरिका विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय व्हाट इज़ राइट विद अमेरिका. तो मैं उम्मीद करूँगी, मेरा वो अब जो है वो मेरा होमलैंड है, ये मेरा मदरलैंड है, तो मैं चाहूँगी वहाँ भी वो तब्दीली आए. मैं क्यों चाहूँ वहाँ जवाल आए. लेकिन जो उनके अरूज के दिन थे वो क्या थे? अमेरिका वॉज अ बीकन. किसी भी दुनिया के कोई भी ऑप्रेस्ड हैं, कोई भी मजलूम है, वो आ जाए, वो उनका घर था.
صحیح. ان کے دل کشادہ تھے, ہر آنے والا برابر تھا. تو وہی اخوت جس کی میں نے مدینہ کے حوالے سے بات کی, تو امریکہ کے معاشرے میں وہ تھی تو وہ بڑا بنا. بالکل ایسے وہ سینس آف گیونگ. آپ یہ دیکھیے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں, یو این کے اندر جب یہ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں, جب امریکہ بڑا بن کر آیا, کشادہ دل کے ساتھ آیا, دینے کی نیت سے آیا, تو امریکہ کو اللہ نے وہ ترقی دی. اور جس معاشرے کی آپ تقلید کی بات کریں, آپ اس کی صرف انفرادیت کی باتیں کیوں کرتے ہیں, اس معاشرے میں بہت اچھی چیزیں ہیں. وہاں ایک سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے جو ہر انسان کا ٹیک کیئر کرتا ہے. ہماری جو اسلامی ریاست تھی اس کا بھی یہی کام تھا, عدل اور احسان پہ بننی تھی. عدل کہاں ہے اس معاشرے میں, احسان کہاں ہے اس معاشرے میں؟ ریاستی سطح پر, انڈیویجول سطح پر احسان بھی ہے, جس کی وجہ سے ہم آج چل رہے ہیں. تو وہ معاشرہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں, اس کی بھی اجزاء, جو اجزائے ترکیبی ہیں, جب وہ عروج پہ تھا وہ اسلام سے دور نہیں تھے, متصادم نہیں تھے. جب کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تھا تو ٹامس جیفرسن نے قرآن کی کاپی منگوائی تھی. آپ آج بھی جا کر وہاں دیکھیے, انڈر لائن ہوئی ہوئی ہیں, جو ایون ڈاؤن ٹو کہ امریکہ کا سرچ اینڈ سیجر کا جو پروسیجر ہے, جو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے کسی کے گھر میں آنے کا, وہ حضرت عمر کا واقعہ ہائی لائٹ کر کے لکھا ہوا اس میں. حضرت عمر کسی کے گھر میں گئے تھے اور کہا کہ میں تمہیں تمہارے عہدے سے معزول کرتا ہوں کیونکہ تمہارے گھر میں رقص و سرود بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. اور اس نے کہا میں آپ کو خلیفہ کے عہدے سے معزول کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے میرے گھر میں جھانکا کیسے. بالکل ٹھیک. آپ میرے گھر میں جھانکے کیسے, آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. آپ دروازہ توڑ کر داخل کیسے ہوئے, دستک کیوں نہیں دیا, آپ نے اندر آ کے سلام کیوں نہیں کیا. 3 چیزوں سے میں آپ کو معزول کرتا ہوں, معافی مانگ کے آئے. یہ کوٹ کیا جاتا ہے. اور پھر امریکن کانسٹیٹیوشن میں یہ جو پڑھے جاتے ہیں رائٹس کے, یو ہیو اے رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ, جو رائٹ ٹو سرچ, تو آپ کے ہی بنائے ہوئے. پھر ہیومن رائٹس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کہاں سے آئی, وہ قرآن پاک سے انہوں نے لی. انڈر کرسچن فیتھ تو وہ ہوتا تھا کہ آپ کا باڈی جو ہے وہ کمیونٹی کو بلانگ کرتا ہے, سول گاڈ کو بلانگ کرتی ہے, آپ کا کچھ تھا ہی نہیں. جس کے تحت آپ کا یہ قانون بن سکا اسپین کے اندر انکوزیشن میں کہ آپ نے لوگوں کو لٹکایا اس کی سول پیوریفائی کرنے کے لیے. اس کی نفی میں قوانین کہاں سے آئے, اسلام سے آئے. تو یہ تو جس جگہ کی آپ تقلید کی بات کرتے ہیں, اس کے وہ اجزاء جس پہ انہوں نے ترقی کی ہے وہ اسلامی ہی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلامی اصول ہے ان کو چھوڑ دیں. وہاں پر جو کبھی طوفان آتا ہے, کچھ آتا ہے, تو آخری بلی کا بچہ تک بچایا جاتا ہے. لوگ مدد کرتے ہیں. اور سوسائٹی ہر جان کی, درخت کی, جو بھی اصول ہیں یہ سب اسلامی ہی ہیں. تو یہ تو متصادم ہی نہیں ہے. تو جب آپ اس کی تقلید میں بھی جائیں تو ان کے ان اجزاء پہ فوکس کریں جن سے وہ بڑے بنے, جس راستے پہ, جس روش پہ وہ اب چل پڑے. امریکہ میں 33% پیپل آر کلینکلی NPD, نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے ان کو. ہمارے ہاں شکر ہے کہ اسٹڈی نہیں ہوئی, مجھے لگتا ہے شاید وہ نمبر اس سے زیادہ بڑا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. بٹ ایز وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, یہ گفتگو اتنی اہم اور اتنی خوبصورتی سے آگے بڑھی تھی کہ میرا نہیں خیال یہ ایک کبھی بھی پروگرام میں کمپلیٹ ہو سکتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ فار ٹوڈے. اور جانے سے پہلے میں چاہوں گی شاہ صاحب آپ کا کوئی آخری پیغام ہوگا ہمارے ویورز کے لیے ٹورڈز دس ٹاپک. ڈاکٹر صاحب آخری پیغام تو یہ ساری باتیں اس سارے آج کی کنورزیشن میں اتنی پنچ لائنز تھیں, اتنے اہم جملے تھے. اور میں ایک جملہ جو میرا بڑا ہی پسندیدہ ہے, اگین میرے گرو کا, میرے پیر و مرشد واصف علی واصف صاحب کا, وہ فرماتے ہیں کہ سب سلامت تو ہم سلامت. یہ جو ہے نا سب کے ساتھ بہاریں ہیں. کسی سمجھانے والے نے کہا کہ اگر جنت میں آپ اکیلے ہوں گے نا تو وہ جہنم بن جائے گی. یعنی جنت میں اکیلا پن ایک جہنم ہے. شاہ جی اگر میں آپ کی اجازت سے معافی چاہتی ہوں قطع کلامی کی, اگر جنت کافی ہوتی تو آدم ہوا کی خواہش نہ کرتا. کمپینین چاہیے تھا, کمپینین. وہ گھر تو ان کو جنت میں بھی چاہیے تھا. ہو کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کا کیا آخری پیغام ہوگا سواحت جی ہمارے ویورز کے لیے, اسپیسیفکلی یوتھ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ ٹورڈز دس ٹاپک؟ میں یوتھ سے صرف یہ گزارش کروں گی کہ ایک اندھی تقلید اور فلٹر کی زندگی سے نکل جائیں. ہم جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, ہم اپنی زندگی عرفان کے راستے کو سکرولنگ میں لے گئے ہیں, سرچنگ کو بھول چکے ہیں. تو دوبارہ تلاش کے راستے پہ چل پڑیں اور سکرول کے راستے سے ذرا دور چلے جائیں, تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ جو گھر بنانے کی فطرت ہے, یہ دوست ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور ہر بندہ اپنے اپنے فون پر
جو باہر کی دنیا ہے وہاں پر وہ گھر کی تلاش میں ہے جبکہ وہ گھر میں بیٹھا ہے. تو جب آپ گھر میں بیٹھیں تو گھر میں رہیں, اسکرول سے نکل کر سرچ کریں, ایک دوسرے کے اندر روحیں تلاش کریں تاکہ یہ روحیں آپس میں جڑ کے وہ گھر بنا سکیں جس سے فلاح کا راستہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے شو پر آئیں. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور امید ہے آپ نے ہمارے آج کے شو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور اسی طرح کے بہترین ٹاپکس کو دیکھتے اور سنتے رہنے کے لیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کو فالو کرتے رہیے. اپنی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.